نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ صدق اللَّهُ العظيم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران آیا مقدسہ نمبر 79 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کو اور اس کے نظام کو اور اس کے قوانین کو دل و جان سے تسلیم کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. آج بھی جو آیا مقدسہ میں نے اپنے مضمون کے لیے کوڈ کیے اس میں بھی رسولوں کا ذکر ہے، بلکہ تمام رسولوں کا ذکر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو رسولوں کی بھی شان پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے ہم اسی آیا مقدسہ کا ترجمہ کر لیتے ہیں، بعد میں تشریح کرتے ہیں اور حدیث پاک بھی آج کوڈ کریں گے ایک آدھی. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. نہیں اللہ تعالیٰ چھوڑنے والا مومنین کو اوپر اس بات کے جس پر وہ ہیں، حتیٰ کہ اتنا ساتھ دے گا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا، مومنین کا، کہ پلید کو علیحدہ کر دے طیب سے. حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، حتیٰ کہ پلید کو علیحدہ کر دے گا طیب سے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور نہیں ہے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے غیب پر مطلع، یا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے غیب پر مطلع. اور لیکن ولکن اللہ یجتبی من رسلہ، اور لیکن چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، پس تم ایمان لو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، پس تمہارے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا
ثواب ہے، اجر عظیم، بہت بڑا ثواب ہے۔ یہ تو تھا اس آیا مقدسہ کا سلیسہ ترجمہ، سلیسہ مفہوم جو عام فہم ہے، اور وہ نہیں جو عام حدیثہ غلط ملت لوگوں کو بیان کر کے اور اپنی نبوت کو منواتا ہے۔ اور اسی طرح مرزائی بھی اللہ کے قرآن کی آیات کو غلط ملت پیش کرتے ہیں، اور غلط ملت پیش کر کے اس کا ترجمہ بھی الٹ پلٹ کر دیتے ہیں۔ اور پھر دوسرے تراجم بھی دیکھو بھی تو یہ احمد رضا خان ترجمہ، احمد رضا خان کا بریلوی کا ترجمہ ہے، یہ جناب اشرف علی تھانوی کا ترجمہ ہے، اور یہ احمدی ترجمہ ہے۔ احمدی ترجمہ ہو یا کوئی بھی ہو، جو کو پھیر کے اس سے اپنا مطلب نکالے لعنتی تو وہ ہے۔ بس بات یہ کہنی ہے کہ جو قرآن پاک کے الفاظ کو بدل کے مطلب نکالے لعنتی وہ ہے۔ اب پیشین گوئیاں جو ہوتی ہیں، پیشین گوئیاں یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں نے سمجھا، یہ ایک غیب پر لوگوں کو مطلع کرنا ہوتا ہے کہ فلاں وقت میں یہ کام ہوگا، فلاں وقت میں یہ کام ہوگا، اور جب نہ ہو تو پیشین گوئی کرنے والے پر خدا کی لعنت پڑتی ہے۔ اب ہر آدمی ایرا غیرا نتھو خیرا وہ پیشین گوئیاں کرنی شروع کر دیتا ہے۔ تو دو چار صحیح نکلی، اس نے بس دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ اس طرح نبی بننے لگے تو پھر ساری کائنات نبی بن جائے گی۔ اللہ معاف فرمائے، جس طرح ہم حدیث اپنا بیان کرتا ہے کہ جب میں نے مولوی میرے ساتھ مناظرہ کرنے آئے تو مناظرہ کرنے لگے تو میں نے کہا بھی قرآن پاک کے اندر سارے الفاظ کا ترجمہ کیا تو رسول کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ چپ، یعنی جھوٹ پلندہ بنانا نا، جھوٹ بنانا ہوتا ہے۔ جھوٹا انسان جھوٹ بناتا ہے، جھوٹ کے پلندے بناتا ہے، اور پھر داڑھی بھی اس لیے منائی ہے کہ پکڑا جاؤں گا میں تو ویسے ہی تاڑی مون ہوں، ویسے ہی پاگل ہوں، چھوٹ جاؤں گا۔ نہ پکڑا گیا تو چلو جتنی دیر شغل چلتا ہے چلاؤ، اللہ کا بھی منکر بن گیا۔ اللہ کائنات کو اللہ کہتا ہے، اپنی بات جو کرتا ہے وہ کہتا ہے یہی میں خدا بول رہا ہوں، میرے اندر سے خدا میں ہی خدا ہوں، در حقیقت میں ہی خدا ہوں، میرے اندر بول رہا ہے خدا میں ہی خدا ہوں۔ اب صاف ظاہر ہے کہ جو یہ کہنے والا ہے کہ میں خدا بول رہا ہوں وہ تھوڑا سا ہلا ہوتا تو ہے، لیکن اس کو نبی چند لوگوں نے جو بے وقوفوں پاگلوں نے ڈکلیئر کیا ہے۔ اب تو میری ہر ویڈیو سننے والا وہ کبھی بھی ایسے کیا کہتے ہیں اس کو، جھوٹے لعین مردود نبیوں کبھی پسند ہی نہیں کرے گا۔ بالکل ایسے اناڑی جہل اجاڈ جن کو اوپر سے دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا وہ بھی اب رسول بنے ہوئے ہیں۔ یہ بات تو میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، آپ سنتے رہتے ہیں۔
اب یہاں ہم نے جو اس آیا مقدسہ سے نتیجہ اخذ کرنا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک اپنے رسولوں کو چن کر بھیجتا ہے، اور بھیجتا کہاں ہے؟ دنیا میں ہمارے لیے رہنمائی کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مسلمان جو کوشش کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی انہیں ایسے نہیں چھوڑے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر جنہیں نہیں پہچان یعنی پاک صاف چیز کی وہ بھی کرا دے گا، اور یہ بھی بتا دے گا کہ پلید کیا ہے، پلیدوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ علیحدہ کر دے گا۔ یمیز الخمیسہ، تمیز عطا فرما دے گا، ممیز کر دے گا خبیث کو من الطیب، طیب سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال حرام کا مسلمانوں پر زیادہ زور دیا ہے کہ حلال کھاؤ، حلال طریقے سے کھاؤ، جھوٹ نہ بولو، فریب نہ کرو، وزن صحیح رکھو، وزن میں کسی کو دھوکہ نہ دو، لین دین میں ایمانداری سے کام کرو، اور یہی طیب چیزیں ہیں۔ اگر کوئی لین دین میں ڈنڈی مارتا ہے تو خبیث چیز ہوگی، کھانے پینے کی چیزوں میں حرام ملا لیتا ہے، کھا تو گیا بکرا بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھ بھی لی، لیکن ہے تو پتہ ہے تو ابھی حرام مال کا ہے۔ تو یہ تمیز اللہ نے ہمیں سکھانی ہے اور سکھائی ہے، اللہ کے رسول نے یہی ہمیں بتایا کہ حلال کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے، اور حلال اور حرام کی تمیز بھی کرنی ہے۔ اسی طرح برے کام جو ہیں وہ بھی خبیث ہیں، ان برے کاموں سے بھی بچنا ہے، اور نیک اور طیب اللہ کے اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق جو کام ہیں وہ نیک ہیں، وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، کرو، اللہ تعالیٰ ان میں برکت بھی رکھتا ہے۔ آگے انبیاء کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ساتھ ہی انبیاء کا ذکر ہے، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، بے شک اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بھی اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا، غیب عطا نہیں فرماتا، ولیکن اللہ، اور اللہ، اور لیکن اللہ، اور لیکن اللہ، یجتبی من رسولہ، چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے، من یشاء، من یشاء، جسے چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے۔ وہ اللہ اپنے غیب سے مطلع فرماتا ہے، غیب کی باتیں بتاتا ہے، جس طرح حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو اللہ نے غیب کی بات بتائی، قرآن پاک نے بیان کیا اس کو کہ تم مجھے اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے تو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ میں کام کرتا ہوں، اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں، بیماروں کو شفا دیتا ہوں، مٹی کے پرندے بنا کر اڑا دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آئے ہو وہ بھی بتاتا ہوں، پوچھو مجھ سے، اور جو کچھ تم گھروں میں چھوڑ آئے ہو وہ بھی بتاتا ہوں، انبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم، جو کچھ تم گھروں میں چھوڑ آئے ہو وہ بھی بتاتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ قوت عطا فرمائی، یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ نے ید بیضا دیا اور ساتھ عصا دیا۔ نبی علیہ السلام کو تمام معجزے عطا فرمائے، تمام کے تمام، کلہم
آقا علیہ السلام کو اللہ نے معجزے عطا فرمائے اور علم غیب بھی عطا فرمایا. اس پر بھی ہے اختلاف، لیکن نبی علیہ السلام بلا اختلاف اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے قیامت تک کی پیشین گوئیاں فرما دی. فلاں وقت میں یہ ہوگا، فلاں وقت میں یہ ہوگا، فلاں وقت میں یہ ہوگا. 30 جھوٹے کذاب نبی آئیں گے اور سب اپنے آپ کو کہیں گے، دجال آئیں گے، سب کہیں گے میں سچا ہوں، میں سچا ہوں، اور میرے بعد اب کوئی نہیں، میرے بعد اب کوئی نہیں. اور جس طرح احمد عیسیٰ وہ کہتا ہے میرے بعد کوئی نہیں، میں آخری قیامت کی ساعت کی نشانی ہوں. اسی طرح غلام محمد قادیانی گوما یعنی کانا، وہ بھی کہہ گیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اب مرے کو بھی 100 سال ہو گیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے جائیں گے نا، اس کے بعد فوری طلوع آفتاب کا بھی منظر دیکھیں گے لوگ. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یعنی مغرب سے طلوع آفتاب ہوگا اور دروازہ توبہ کا بند ہو جائے گا، اور دعوت الارض بھی نکلیں گے. یہ دعوت الارض کہتا ہے کہ یہ جو گاڑیاں چل رہی ہیں نا، یہ دعوت الارض ہے. بندے کو نکل رہی ہیں، کھا رہی ہیں، جا رہی ہیں، تو بندے ہی چلا رہے ہیں. یہ دعوت الارض جو بندے ہی چلا رہے ہیں، بندے ہی لے رہے ہیں، بندے بھگا رہے ہیں. ان پر تو بندے جو ہے نا وہ مکمل طور پہ آدمی مکمل وہ اپنا کہتے ہیں قابو میں وہ رکھتے ہیں. تو یہ تو پھر بندوں کی محتاج ہوئی. دعوت الارض تو نہ بنی. دعوت الارض تو کسی کی محتاج ہی نہیں ہوگی، کھائی جائے گی، کھائی جائے گی، تاکہ روئے زمین پر بندہ کوئی رہنے نہیں دینا، اس نے کھا جانا ہے. جس طرح یاجوج ماجوج نکلیں گے وہ بھی یہی کھا جائیں گے. پھر آسمان کی مخلوق کو بھی ماریں گے، تیر ماریں گے. اللہ مایوس ان کو بھی نہیں لٹائے گا، ان کے بھی تیروں سے خون بہتا ہوگا. اور وہ پھر اللہ تعالیٰ بند فرما دے گا. وہ کہ اب آسمانوں پہ بھی ہماری حکومت، نعوذ باللہ من ذالک، آسمان والے خدا کو بھی مار دیں گے. جس طرح احمد عیسیٰ، وہ تمہارا خدا آسمان پہ چڑھ کے بیٹھا ہے، میرا خدا یہ کائنات ہے، یہ مدر نیچر ہے، یہ مدر نیچر ہے. تو جیسے ماں کی فطرت ہے ویسے نبی آنے ہیں نا. بات تو یہ کہ جیسے ماں کی فطرت ہے ویسے نبی آنے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈنکا، آپ کی دھاک، آپ کی شہرت پوری دنیا نے تسلیم کر لی. اور نبی علیہ السلام نے وہ رب بتایا جو تمام کائنات کا رب ہے. اس نے وہ رب ہٹا کے کائنات کو اپنا رب کہہ دیا. کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. چلو یہ بات میں کئی دفعہ کر چکا ہوں، اور قرآن پاک کی آیات مقدسات بھی ان پر میں دلائل لا چکا ہوں. جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے غیب کے لیے رسولوں میں سے چن لیتا ہے. وہ ان کو پیغام اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے ایسی ایسی چیزیں سامنے ظاہر فرماتا ہے کہ انسان کی عقل جو ہے دنگ رہ جاتی ہے. انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. اور رب نے فرمایا کہ جب میرے ایسے رسول آئیں تم میں، علم والے، علم غیب والے، تمہارا کیا کام ہے؟ فآمنوا، پس تم نے ایمان لانا ہے. کس پر؟ باللہ، پہلے اللہ پر. کہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے کو کتنا پیارا علم عطا فرمایا.
یہ وہ چیز بتا رہا ہے جو ہمیں پتہ نہیں بتا رہا ہے. بس رب نے اس لیے فرمایا فآمنوا، پس تم نے ایمان لانا ہے باللہ ورسولہ، اور جو کچھ بھی رسول کہیں کریں اور جو حکم دیں اس سب پر تم نے ایمان لانا ہے اور عمل بھی کرنا ہے. ورسولہ، اللہ پر ایمان لانا ہے اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا ہے. وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان والے ہو گئے اور پرہیزگار بن گئے، اللہ ہمیں ایمان والا بنائے. پھر یہی ان تؤمنوا، اگر تم ایمان لے آئے، ایمان والے بن گئے، اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آئے، قیامت کے دن پر ایمان لے آئے، یہ سب چیزوں پر ایمان لانے کے بعد رب تعالیٰ فرمایا وَتَتَّقُوا، اور ساتھ ہی پرہیزگاری بھی اختیار کرنی ہے، برے کاموں سے بچنا بھی ہے، برائی سے بچنا بھی ہے، غلیظ آدمیوں سے بچنا بھی ہے، عام حدیثہ سے بچنا بھی ہے. کہیں شیطان تمہارا ایمان ضائع نہ کر دے، تمہارے اعمال ضائع نہ کر دے، ایسے شیطانوں سے بچنا بھی ہے. فَلَكُمْ أَجْرٌ عظیم، تو پھر تمہارے لیے بہت بڑا ثواب ہے. اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ سے، اپنی رحمت سے ہمیں اجر عطا فرمائے. اور جو لوگ ایسے ورگ لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ان کے قبضے میں آ چکے ہیں ان کو بھی ان سے محفوظ فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ان کے اندر بھی سوچ، بچار اور قوت ارادی مضبوط فرمائے کہ وہ ان کے چنگل سے نکلیں. ان کا چنگل بہت دور تک پھیلا ہوا ہے، جس طرح غلام قادیانی ایک نیا فتنہ تھا اور آہستہ آہستہ پھیل رہا ہے. بہت زیادہ فتنہ ہے امت رسول میں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس فتنے سے محفوظ فرمائے. یہ ایک دجالی فتنہ ہے، مرے کو 100 سال ہو گئے، لیکن اس کے ہواری اس کانے جھوٹے کو پھر بھی آگے لا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی عقل عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واصل الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین.